نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو وصیت حق کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ العصر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں سورۃ التکاثر ہم نے پڑھی کہ انسان کو کثرت کی حرص نے غفلت میں ڈالا ہے اور یہ حرص جا کر تب ختم ہوگی جب قبر میں پہنچے گا۔ آج کے سبق میں فرمایا تاریخ انسانیت پر نگاہ دوڑائیں تو انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ قسم ہے زمانے کی قسم سے مراد یہ سارا وقت سارا دور گواہ ہے۔ ہر زمانے میں آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کے وقت میں دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دیکھیے، یوں چلتے آئیے ہر دور میں ہر وقت میں آپ غور کیجئے تو لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں۔ خسارہ والا اس کو کہتے ہیں کہ جس آدمی نے کاروبار شروع کیا اور کاروبار پر اسے کوئی نفع نہ ہوا تو کہتے ہیں جی ٹائم بھی لگایا، سرمایہ بھی لگایا، ہاتھ کچھ نہ آیا۔ تو انسان کے پاس دنیا میں اصل سرمایہ وہ اس کا وقت ہے، جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ سارا وقت لگا کے زندگی 40 سال ہے، 50 سال ہے اور ہاتھ کچھ نہ آئے تو یہ خسارہ ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا میں نے سورۃ العصر کو سمجھا ہے برف فروش کو دیکھ کر۔ برف بیچنے والا اگر اس تھوڑے سے وقت میں برف کا بلاک جو اس نے خریدا ہے وہ بک جاتا ہے اور فروخت کر لیتا ہے تو پھر تو نفع کما لیتا ہے، لیکن اگر وہ دن گزر گیا اور وہ بلاک رکھ کر بیٹھا رہا اور گاہک نہ آئے، وہ نہ بیچ سکا تو اس کا خسارہ ہے، وہ سرمایہ سارا خود بخود بہہ جائے گا اور پانی بن جائے گا، پانی بن کر ضائع ہو جائے گا۔ فرمایا یہ انسان کی زندگی کی مثال ہے، اس تھوڑے سے وقت میں اگر فائدہ اٹھا لیا اور اپنے اللہ کو راضی کر لیا تو پھر خسارے سے بچ گیا، اور اگر یوں ہی بیٹھا رہا اور یوں ہی تکتا رہا اور دنیا کے کاموں میں لگا رہا اور اللہ کی یاد سے غافل رہا تو اس برف کے پگھلنے کی طرح یہ زندگی بھی پگھل جائے گی
اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ العصر ہے تو بڑی چھوٹی سی صورت، لیکن اگر اللہ تعالیٰ باقی قرآن نہ نازل کرتے، صرف سورۃ العصر ہی نازل کرتے اور لوگ اس پر عمل کر لیتے تو نجات کے لیے کافی تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ انسان سے مراد پوری کائنات کا انسان۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک بندہ کہے زہر قتل کرنے والی ہے، جس کو ہر ایک کو کرنے والی ہے، بچے گا وہی جو زہر استعمال نہیں کرے گا۔ ایسے ہی فرمایا انسان سارے خسارے میں، ہاں اس خسارے سے بچیں گے وہ جن کے اندر 4 صفتیں ہوں۔ کتنی صفتیں ہوں جی؟ 4 صفتیں جس کے اندر آ گئیں وہ اس خسارے اور نقصان سے بچ پائے گا، اور یہ 4 صفتیں اگر نہ ہوئیں تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، اور تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ ورنہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے وہ بچے گا جس کے اندر پہلی صفت ایمان والی ہو۔ پہلی صفت کون سی؟ ایمان کے بغیر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہر دور میں آپ دیکھ لیجئے، قوم نوح پر پانی کا عذاب آیا، ساری قوم غرق ہوئی، وہی بچے جو ایمان والے تھے، اگرچہ وہ تھوڑے تھے۔ اللہ فرماتے وما آمن معه الا قلیل، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، لیکن بچے خسارے سے وہی جو ایمان لائے تھے۔ ایسے ہی ہر نبی کے دور میں دیکھ لیجیے، ایمان والے بچ گئے، باقی ساری قومیں تباہ ہوئیں۔ یہ تو دنیا کے نمونے تھے، آخرت میں جو فیصلے ہونے ہیں وہ بھی ایمان پر ہونے ہیں۔ آپ دیکھیے، بظاہر تو ابو جہل مالدار تھا، ابو لہب مالدار تھا، ان کے جائیدادیں تھیں، ان کے مکانات تھے، ان کے نوکر چاکر تھے، اور بلال کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بلال کے پاس ایمان تھا اور ابو جہل کے پاس ایمان نہیں تھا۔ تو کامیاب بلال ہوا یا ابو جہل ہوا؟ بلال کامیاب ہوا، ایمان والا کامیاب ہوا۔ الا الذین آمنوا، کامیابی کے لیے پہلی صفت ایمان ہے، ایمان کے بغیر کامیابی کا تصور بھی غلط ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کافروں کو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں میں کمی کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ کہنا کہ بادشاہ و کافر ہم سے اچھے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، دنیا کی کوئی قوم بھی ہم سے افضل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی دولت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان ہے وہ گناہ گار ہے، اس کے اندر 100 برائیاں ہیں، لیکن اس کافر سے اچھا ہے جو کافر باقی تو ٹھیک ہے لیکن ایمان نہیں۔ بھئی ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ جو اللہ کے ساتھ، خالق کو کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، جو اپنے معبود کو نہیں پہچانتا، وہ کون سا سمجھدار ہے؟ ہمارے نانا جی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بابا جی غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑی دلچسپ طبیعت کے تھے۔ یہ شاید جو مجھے بھی چھوٹی گپ شپ آتی ہے شاید اسی نسبت سے آتی ہے، بڑی زبردست وہ گپے شپے لگاتے تھے۔ بیمار ہو گئے، مختلف حکماء ڈاکٹروں کے پاس جیسے علاج کے لیے لے جاتے رہے، تو میرا رشتہ دار ہے، میرا کزن ہے، ان کا بھی وہ بھی نواسا ہے، محمد لقمان نے کہا بابا جی فلاں جگہ ایک حکیم ہے، بڑا سمجھدار ہے، تو اس کے پاس آپ کو لے جاتے ہیں۔ وہ حکیم سکھ تھا، سکھ ہوتے ہیں نا، سکھ حکیم تھا، مشہور واقعی بڑا تھا، اس کے پاس آپ کو لے جاتے ہیں، بڑا سمجھدار ہے۔ بابا جی نے فرمایا لقمان پتر میں اس کو نہیں جانا، وہ بے وقوف ہے، چول ہے، حکیم ہے، کس آخر تو سمجھدار ہے؟ یہ پورا علاقہ کہہ رہا سمجھدار ہے۔
بزرگاں فرمایا پتر اگر وہ سمجھدار ہویا تو سکھ نہ ہویا مسلمان ہویا اگر وہ سمجھدار ہویا تو سکھ نہ ہویا مسلمان ہویا. مسلمان حکیم مر گئے کہ میں سکھ کو دوائی لینے سے جاؤں سمجھ آئی. تو سمجھدار نہیں ہے. جو لوگ مرضی کہے سمجھدار ہے تو سمجھدار وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے نبی کو نہیں مانتا وہ کس چیز کا سمجھدار ہے؟ وہ کیا ہے؟ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف ہے. یہی بات اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، ایمان کے بغیر کامیابی ممکن نہیں. نمبر 2 وعملوا الصالحات، نیک اعمال. برے اعمال بھی خسارے میں لے جاتے ہیں. آپ دیکھیے شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی. برا عمل ہے، اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ برا عمل خسارے میں لے گیا. قوم لوط بدعمالی میں مبتلا ہوئی، اللہ کا عذاب آیا، تباہ و برباد ہو گئی. تو برا عمل خسارے میں لے گیا. ایسی دیگر قوموں کے حالات بھی آپ دیکھ لیجئے. تو بدعمالیاں بھی انسان کو خسارے میں لے جاتی ہیں، نقصان میں لے جاتی ہیں. وقتی لذت بندہ سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں نقصان ہے. تو فرمایا خسارے سے بچنے کے لیے ایمان ضروری ہے اور ایمان کے بعد نیک اعمال ضروری ہیں. آپ دیکھ لیجئے محرم کا مہینہ ہے نا، تو 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس نماز روزے کی اتنی ضرورت کوئی نہیں ہے، نیاز پکا لو، ماتم کروا لو، بس تھوڑا کھا پی لو تو کم پار ہو جائے گا. ایک یہ لوگ. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں چلو ٹھیک ہے لیکن کوئی دعوت دے نا جی انکار نہیں کرنا چاہیے. وہ جیڑی ہے چھکی جاؤ گا شکم درویشاں تندور خداس ہما در فناس ہما در فناس. وہ تندور ہر وقت کھلا ہوا ہے، سمجھے، خود نہیں کرنا. بھائی دیکھو اگر یہ نیک کام ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے. اگر یہ نیک کام ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے، اور اگر نیک کام نہیں ہے تو کسی کے برے کام میں مجھے بھی شریک نہیں ہونا چاہیے. نظر نیاز صرف اللہ کے نام کی. نظر نیاز کس کے نام کی بولو؟ یہ مالی عبادت ہے اور ہم ہر روز نماز میں وعدہ کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ زبانی عبادت بھی تیرے لیے، بدن کی عبادت بھی تیرے لیے اور مال کی عبادت بھی تیرے لیے. تو یہ ہم محرم میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ صرف باقی دنوں میں پڑھتے، محرم میں بھی یہی پڑھتے. جب محرم میں یہی پڑھتے فجر کے ٹائم یہ کہہ دیا نماز میں کہ اللہ مالی عبادت تیرے لیے. باہر گیا وہ جی سبیل لگی ہے جی، کہنے نہ دیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نہ دیے. میرے بھائی حسین کی جوتی میرے سر کا تاج ہے لیکن مالی عبادت حسین کے لیے نہیں، حسین کے رب کے لیے. مالی عبادت صرف کس کے لیے؟ یہ نیک عمل تب ہوگا جب اللہ کے لیے ہوگا. اور اللہ کے علاوہ، بھائی اللہ کے علاوہ نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان والا تو کوئی نہیں نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی نظر نیاز جائز نہیں ہے. نظر نیاز صرف اللہ کے نام کی ہے. اس لیے بات کو تھوڑا سمجھیے کہ نیک اعمال وہی ہوگا جو شریعت کے مطابق ہو. شریعت سے ہٹ کر اگر کوئی ہے تو وہ نیک کام نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ رسم ہے اور بعض دفعہ وہ شرک ہے. دیکھو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دیں گے تو شرک ہے، اور اگر کہیں گے نہیں جی نہیں اللہ ہی کے نام کی ہے لیکن دوں گا اس دن جس دن باقی لوگ لگائیں گے تو ان کے ساتھ مشابہت ہے نا، تو پھر یہ رسم اور بدعت ہے. رسم اور بدعت سے بھی بچ، صرف وہ کام کر جو اللہ کی رضا کے لیے ہو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور نمبر 3 تیسری صفت خسارے سے بچنے والوں کے لیے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا. دیکھو صرف یہ نہیں کہ بس میں نماز پڑھ لوں، میں تسبیح پڑھ لوں، میں جنت پہنچ جاؤں گا. نہیں، میری ذمہ داری دوسروں کو بھی سیدھی بات بتانے کی ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ بھی میری ذمہ داری ہے. محلے کے اندر اگر آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے، تو سب کی ذمہ داری ہے نا اس آگ کو بجھانا.
بولو جی، یا ہم کہیں چھوڑو جی یوسف صاحب کے گھر لگی جانن تھے نہ کام جانے، نہیں، ہر ایک پہ ذمہ داری، ان پہ بھی ذمہ داری ہے، میرے اوپر پڑوسی پر بھی ذمہ داری ہے، میں بھی اس آگ کو بجھاؤں۔ جب اللہ کی نافرمانی کی آگ لگتی ہے پھر پوری قوم نے مل کر بجھانا ہوتا ہے، ورنہ تو بھائی میں کہوں جی مجھے کیا ہے جی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پوری قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی نصیحت کرنا، لوگوں کے سامنے سچی بات کرنا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس راہ میں جو تکلیفیں آئیں پھر صبر بھی کرنا ہے، اس راستے میں جو تکالیف آئیں پھر صبر بھی کرنا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے مسجد بنائی، تو مسجد کا جو افتتاح تھا اس پہ پروگرام رکھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے تھے، مجھے یاد ہے میں اس وقت چھوٹا ہی تھا۔ والد صاحب نے ان کو کہا، اس بندے کو، انہوں نے اپنی زمین تھی کافی تگڑے آدمی تھے، اپنے حساب سے مالدار آدمی تھے، تو والد صاحب نے اس کا یوں ہاتھ پکڑ کے کہا بھائی بات سن، آپ ماشاءاللہ برادری میں ایک مقام ہے، آپ کا سارا کچھ ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اسی بڑے چودھری ہیں تو بڑے ہیں، دین کا کام ہم کر رہے ہیں، کسی کی کیا ضرورت ہے ہمیں کوئی بات کہے؟ بھائی 2 ٹکے کا آدمی بھی ہوگا نا، جب دین کا آپ کام کرو گے تو بات کرے گا آپ کے خلاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان والے تھے، سرداریوں والے تھے، لیکن لوگوں نے باتیں کی ہیں، تو کہا جب دین کے کام میں آپ نے قدم رکھا ہے تو پھر باتیں سننے کے لیے بھی تیار رہنا، یہ نہ کہنا کہ اب کسی کی ضرورت نہیں، میں تو یہ ہوں، فرمایا ہر ایک بات کرے گا، پھر یہ باتیں تمہیں سہنی اور سننی پڑیں گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کیونکہ جو اس راہ پر چلتا ہے صبر کا دامن اس کو پکڑ کے چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ 4 صفتیں جس نے اپنائی، ایمان، نیک اعمال، حق بات کہنا اور صبر کرنا، یہ 4 صفتیں جس نے اپنا لی ہیں وہ خسارے سے بچ گیا ہے، اور جس میں یہ صفتیں نہیں وہ خسارہ اور نقصان میں پڑ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 4 صفتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ وآخر دعوانا